السلام علیکم۔ آج کی کہانی نانی کا آخری خط، ایک خاموش مگر گہری کہانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی پیاری نانی۔ گاؤں کے لوگوں نے محبت سے نانی اماں کہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سا شفقت جھلکتی تھی، چہرے پر ہمیشہ ہلکی سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ نانی اماں کا ایک نواسا تھا جس کا نام علی تھا۔ وہ شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ مصروف زندگی کے بعد کم ہی گاؤں آتا تھا، مگر نانی اماں ہر روز کو یاد کرتی اور دعا میں اس کا نام لیتی۔ وقت گزرتا گیا، نانی اماں بوڑھی ہو گئی اور کمزور ہوتی چلی گئی۔ آنگن میں بیٹھ کر پرانے بیٹھ کے پرانے دنوں کو یاد کرتی اور کبھی کبھی خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ کر لمبی سانس بھرتی۔ گاؤں کے بچے جب کھیلنے آتے ان کے پاس سے گزرتے تو نانی اماں انہیں پیار سے دعائیں دیتی۔ ایک دن نانی اماں نے پرانا سا صندوق کھولا جس میں یادیں بھری ہوئی تھیں اور پرانی تصویریں، خط اور کچھ بچپن کی چیزیں۔ انہوں نے کاغذ نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے لکھنا شروع کیا۔ یہ خط علی کے نام تھا، ان کا پیارا نواسا جسے وہ بہت یاد کرتی تھی، دل کی گہرائیوں سے پیار کرتی تھی۔ اور خط میں انہوں نے اپنے دل کی بات لکھنا شروع کی۔ پیارے علی، امید ہے تم خیریت سے ہوگے۔ یہ خط شاید تمہیں حیران کر دے، مگر دل کی بات کہنا ضروری سمجھ رہی ہوں۔ میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، قدموں میں پہلی جیسی جان نہیں، طاقت نہیں، مگر دل میں تمہاری محبت اب بھی زندہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب تم چھوٹے تھے تو میرے ساتھ آنگن میں بیٹھ کر کہانیاں سنا کرتے تھے۔ تم ہنستے تھے اور تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا تھا۔ مگر اب وقت بدل گیا، تم بڑے ہو گئے اور زندگی مصروف میں گم ہو گئے ہو۔ میں تمہیں الزام نہیں دیتی کیونکہ دنیا کا یہی دستور ہے، مگر بیٹا ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ رشتے وقت مانگتے ہیں، محبت، توجہ اور احساس مانگتا ہے۔ اگر انہیں وقت نہ دیا جائے تو وہ خاموشی سے کمزور ہو جاتے ہیں، خاموشی سے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اس لیے اپنوں کو وقت دینا سیکھو، محبت کا اظہار کرنا سیکھو، کیونکہ وہ کبھی دیر ہو جاتی کبھی ہے اور پھر سے پچھتاوا باقی رہ جاتا۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ اگر تم محنت سے پڑھ رہے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو تو مگر یاد رکھنا، انسان کی اصل کامیابی صرف دولت یا شہرت نہیں، بلکہ اچھا دل اور اچھے رشتے ہوتے ہیں۔ اور اگر کبھی زندگی میں تھک جاؤ تو اس گاؤں کو یاد کرنا، یہی آگن درخت اور یہی پرانی چارپائی تمہیں اب بھی یاد کرتے ہیں، اور میں بھی تمہیں واپسی کی دعا کرتی ہوں۔ میں آخری خط ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ سچائی اور نیکی کے راستے پہ چلو، اپنے دل کو صاف رکھو، اور کبھی میری یاد آئے تو بس میرے لیے دعا کر لینا۔ یہی میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ تمہاری نانی اماں۔ خط لکھ کر نانی اماں نے کافی دیر خاموش بیٹھی رہی، آنکھوں میں نمی تھی مگر دل ہلکا ہو گیا تھا۔ انہوں نے خط لفافے میں رکھا، اگلے دن گاؤں کے ڈاکیوں کو دے دیا۔ چند دن بعد یہ خط شہر میں علی کے ہاسٹل میں پہنچ گیا۔ علی نے جب لفافہ دیکھا تو حیران ہو گیا، کیونکہ نانی اماں کا خط بہت عرصے بعد آیا تھا۔ اس نے جلدی سے خط کھولا، پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے الفاظ پڑھتا گیا اس کی آنکھیں دم ہوتی ہی چلی گئیں۔ اسے اپنے بچپن کے وہ دن یاد آنے لگے۔ وہ نانی اماں کے ساتھ آنگن میں بیٹھا کرتا تھا اور کہانیاں سنتا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ مصروف زندگی میں اس سے کتنی دوری پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا وہ گاؤں جائے گا اور نانی اماں سے ملے گا۔ اگلے ہی دن وہ سفر پر نکل پڑا، دل میں بے چینی، آنکھوں میں نمی تھی۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو فضا عجیب سے خاموش تھی۔ گھر کے باہر لوگ جمع تھے۔ علی کا دل زور سے دھڑکنے لگا، وہ تیزی سے اندر داخل ہوا، مگر وہاں منظر دیکھ کر رک گیا۔ نانی اماں خاموشی سے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، ان کے چہرے پر سکون تھا مگر زندگی کی روشنی بجھ چکی تھی۔ علی کے ہاتھ سے خط گر گیا اور وہ روتے ہوئے نانی اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور آنسو بہانے لگا، مگر اب وقت واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، نانی اماں میں آگے ہوں، مگر یہ الفاظ خاموش فضا میں گم ہو گیا۔ اس دن علی نے پہلی بار محسوس کیا کہ وقت کی قدر نہ کرنا کا درد کتنا گہرا ہوتا ہے۔ نانی اماں کا آخری خط کی زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گیا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اپنے رشتوں کی قدر کرے گا، اپنے کو وقت دے گا، کیونکہ محبت کا اصل مطلب صرف یاد کرنا نہیں بلکہ ساتھ نبھانا بھی ہوتا ہے۔ اور یہی سبق نانی اماں نے اپنے آخری خط میں دے گئی تھی۔ یہ کہانی ہم سب کو یاد دلاتی ہے کہ زندگی سب سے قیمتی چیز ہے، مگر محبت اور رشتوں کی قدر ہے جو وقت گزرنے کے بعد بھی واپس نہیں آتی۔ اس لیے اپنے پیاروں کو وقت دیں، ان کی قدر کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا خط زندگی بدل دیتا ہے، اور کبھی کبھی وہی خط کسی کا آخری پیغام بن جاتا ہے۔